نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آج کی باتوں کو بھی غور سے سن کر سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ نور کی آیت 26 میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسا کردار ویسی رغبت۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق۔ یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق۔ سبحان اللہ۔ آیت 27 to 29 میں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے طریقے اور سلیقے بتائے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے آؤ۔ یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اور اب نیکسٹ 2 آیات میں گھر کے اندر پردے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوتے۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یا اللہ تو ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آیت 32 to 34 میں نکاح کے متعلق احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے۔ اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتب کا معاہدہ کرنا چاہیں اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتب کا معاہدہ کر لیا کرو۔ اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے ان میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں کے مسالے بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں،
اور وہ نصیحت بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارآمد ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، تو ہمیں شیطان نما انسانوں اور ہر شیطانی عمل سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔